للفقراء المہاجرین، فقراء مہاجرین، الذین وہ لوگ اخرجوا جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنی مالوں سے، یبتغون تلاش کرتے ہیں، فضلا مہربانی اور فضل اور کرم، من اللہ اللہ کا، ورضوانا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی، وینصرون اللہ اور مدد کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون یہی لوگ کیا ہیں جی؟ صادقون ہیں جی، یہی لوگ سچے ہیں۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ وہ لوگ جو مال غنیمت کے مصارف کو، مال غنیمت نہیں، مال فے کے جو مصارف بیان ہوئے تھے، کون تھے؟ کہ مال فے کی جو تولیت ہے، یعنی اس کا جو متولی ہے وہ اللہ نے پیغمبر کو بنایا ہے، مال غنیمت کی طرح نہیں ہے۔ مال غنیمت تو مجاہدین میں جنہوں نے جہاد کیا تھا ان میں تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن مال فے ایسا نہیں تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے تو ان کن لوگوں میں وہ تقسیم کریں، یا جہاں وہ مصلحت سمجھے وہاں تقسیم کر دیں۔ تو کچھ اس کے مستحقین کا ذکر ہوا تھا، ذی القربہ، یتامى، مساکین، وابن سبیل وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اور بھی کچھ مصارف ہیں، ان میں اس کا تذکرہ ہوگا، اور وہ کیا ہیں؟ فقراء مہاجرین، فقراء مہاجرین، جن لوگوں نے ہجرت کی اور مدینے کی طرف گئے، اب ان کا مال اور اپنی اموال جتنے تھے، اپنے گھر، وطن اور وہاں کی جائیداد، جاگیریں، جو کچھ بہرحال جس کے پاس تھا انہوں نے چھوڑ دیا، اور اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی رضا چاہی۔ تو فرمایا یہ لوگ بھی مستحق ہیں، یہ لوگ بھی کیا ہیں کہ ان کو بھی دیا جائے، کیونکہ انہوں نے جو اللہ کے لیے ہجرت کی ہے اور اپنا مال و متاع چھوڑا ہے، یہ خالص اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اور اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے چھوڑا ہے، اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کی خاطر انہوں نے کیا کیا ہے؟ چھوڑا ہے۔ یہ للفقراء تو ان فقراء کے لیے، مہاجرین جو ہجرت کرنے والے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم کہ نکال دیے گئے تھے ان کو ان کے گھروں سے، اور ان کے اموال وغیرہ وہیں پر سارا کچھ مکہ میں رہ گیا تھا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سارا کچھ انہوں نے اخلاص کی بنیاد پر کیا تھا کہ اللہ ان سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ وینصرون اللہ ورسولہ هم الصادقون تو یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ والذین اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی، تبوؤا الدار جنہوں نے ٹھکانہ بنایا اس کو، گھر ٹھکانہ بنایا، گھر کو ٹھکانہ بنایا، گھر کو کیا مطلب ہے؟ یعنی انہوں نے ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں مدینے کے اندر، دار سے مراد کیا ہے؟ مدینہ، دار سے مراد کیا ہے؟ مدینہ۔ تو مدینے کے اندر ان کو بھی ٹھکانہ ملا، ان کو بھی جگہ ملی، انصار نے ان کو بھی جگہ دی، اور خوب دل کھول کر انہوں نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ والایمان، اور ایمان من قبلہم ان سے پہلے، من قبلہم ان کی ہجرت سے قبل ہی جن لوگوں نے، ان کی ہجرت سے قبل ہی جن لوگوں نے مدینہ کو اپنا گھر بنایا ہوا تھا، اور مدینہ کو ایمان کے لیے، ایمان کی خاطر بسایا ہوا تھا مدینہ کو، یعنی وہ انصار کہ جنہوں نے مہاجرین کی آمد سے قبل ہی مدینہ کو کیا بنایا ہوا تھا؟ اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اور کس وجہ سے بنایا تھا؟ ایمان کی وجہ سے بنایا تھا۔ تو وہ لوگ بھی حقدار ہیں۔ تو گوئے کہ انصار اور مہاجرین دو مستحقین اور ذکر کر دیے، دو لوگ اور ذکر کیے کہ جن کا استحقاق بنتا ہے۔ یحبون، اور پھر ان کی فضیلت کا ذکر ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں؟ یحبون، وہ محبت کرنے والے ہیں، وہ کیا کرنے والے ہیں؟ محبت کرنے والے ہیں، من ہاجر الیہم، جنہوں نے ان کی طرف کیا کی ہے؟
ہجرت کی ہے، ولا یجدون فی صدورہم، اور نہیں پاتے ان کے سینوں کے اندر حاجتن، کوئی حاجت یا ضرورت یا پھر لالچ مما، اس میں سے اوتو، جو کچھ انہیں دیا گیا، یعنی وہ لوگ لالچی نہیں ہیں۔ وہ لوگ کیا ہیں کہ بھئی یہ لوگ باہر سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم کیوں انہیں اپنا مال دیں؟ یہ لوگ باہر سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم کیوں ان کو اپنے گھر میں حصہ دیں؟ یہ لوگ تو باہر سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم کیوں ان کو اپنی عورتوں کو طلاق دے کر ان کی کیا کر دیں؟ بیویاں بنا دیں۔ یہ لوگ باہر سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم کیوں اپنے مال و متاع کے اندر ان کو اپنا حصہ دار؟ کیونکہ جب تک میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، آیات میراث نازل نہیں ہوئی تھی مستقل طور پر، تو صحابہ کرام نے ان کو اپنے ساتھ میراث میں بھی کیا کر دیا تھا؟ شریک کر دیا تھا۔ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، 3 تھیں، انہوں نے اپنی ایک ایک بیوی کو مہاجرین کے کہنے کے مطابق کہ بھئی آپ اس میں سے اپنے لیے کیا کرو؟ پسند کرو، جو آپ کو پسند ہو ہم اس کو طلاق دے دیں گے، ہم اس کو کیا کر لیں گے؟ طلاق دے دیں گے، پھر آپ اس سے کیا کر لو؟ شادی کر لو۔ تو ایسے لوگ تھے، اور بھائی بنا دیا اس طرح۔ تو جیسے کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بتاتا ہوں، اور اپنی جانوں کے اوپر ان کو ترجیح دی، اپنی جانوں سے زیادہ کیا کیا؟ ان کو ترجیح دی۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود بھوکے رہے، اگرچہ کیا ہے؟ یہ جیسے جنگ یرموک کا واقعہ ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کتنے مشہور واقعہ ہے۔ ایک صحابی پیاس کی حالت میں کیا ہے؟ زخمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا صحابی پیاس کی حالت میں زخمی لیٹا ہے، تیسرا صحابی پیاس کی حالت میں زخمی لیٹا ہے، پانی لایا گیا، ایک کہتا ہے کہ میرے اس بھائی کو پلا دے، دوسرا کہتا ہے اس کو پلا دے، تیسرا کہتا ہے گلاس گھومتے گھومتے آخر تک چلا گیا، جو ہی آخر والے کے پاس گیا تو دیکھا وہ شہید ہو چکا ہے، پھر اس کو پچھلے کے پاس آیا، دیکھا وہ بھی شہید ہو گئے، پچھلے کے پاس، تو گلاس پانی کا پانی وہیں رہ گیا، اور سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ایک دوسرے پر ترجیح دیتے دیتے سارے شہید ہو گئے، ایک دوسرے پر ترجیح دیتے دیتے۔ جیسے ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس میں آیا، اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کیا لگی ہے؟ بھوک لگی ہے، مجھے فقر و فاقہ ہے، کچھ کھانا پینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پیغام بھیجا ازواج مطہرات کو، تو گھر سے بھی جواب آیا کہ آج کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے اعلان کیا کہ بھائی کون ہے جو کیا کرے گا؟ اس کو اپنا مہمان بنائے، اس کو کھلائے پلائے، یا آج کا شام کا، آج رات کا اس کو اپنا مہمان بنا دے۔ تو ایک صحابی تھے، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آج میں ان کو کیا کرتا ہوں؟ اپنا مہمان بناتا ہوں، یہ میرے ساتھ چلے جائے۔ تو ان کو جب لے کر گھر چلے گئی تو گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی کھانا شانا ہے تو تیار کریں، کہ گھر والوں نے کہا اتنے ہی کھانا ہے کہ بس مشکل سے ہمیں پورا، مشکل سے یعنی 2 آدمی مشکل سے اس میں گزارا کر لیں گے، تیسرے آدمی کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، صحابی نے کہا اس طرح کرو، گھر والی سے کہا کہ بچوں کو آج بھوکا سلا دو، بچوں کو کیا کر دو؟ آج بھوکا سلا دو ان کو، اور اس طرح کسی طرح بہلا دو کہ بس باتیں شاتیں کسی کہانی کوئی سناتے آگے پیچھے کرتے کرتے، جیسے مختلف فنون ہوتے ہیں والدین کے پاس یا عورتوں کے پاس اپنے بچوں کو سلانے کے، تو اس کو اس طرح کیا کر دو؟ سلا دو آج۔ ہم بھی جب بچوں کو سلانا مقصود ہوتا ہے کہ بھئی یہ جلدی سوئے تاکہ صبح جلدی اٹھیں اسکول کے لیے، پھر نہیں اٹھتے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم انہیں دن کو سونے نہیں دیتے، دن کو بچوں کو سونے نہ دو، ان کو کھلاؤ، کھیلو، دوڑو کودو، مغرب ہوتے ہی وہ تھکے ہارے ہوتے ہیں تو لیٹتے اس میں چارپائی پہ لیٹتے ہی وہ، یا بیٹھے بیٹھے بھی پھر کیا ہے؟ سو جاتے ہیں۔ تو کہا ان کو سلا دو، اور جب کھانا لے آؤ اور کھانا سامنے رکھ دو مہمان کے، میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا، یہ چراغ بھی بجھا دینا، تو چراغ بھی کیا کر دینا؟ بجھا دینا، تو تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کیا ہیں؟ کھا رہے ہیں، تاکہ یہ سیر ہو جائے۔ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود کیا رہیں؟ بھوکے رہ جائیں، لیکن دوسروں کو اپنی بھوک کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور من جو یوقا بچا دیا گیا، یوقا
بچا دیا گیا شح نفس ہی، اندر کی لالچ سے، اندر کے حسد سے، اندر کی لالچ سے، اندر کے فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ابھی ایک آدمی آئے گا جس کا جی چاہتا ہے کہ اس کو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، کسی جنتی کو دیکھوں، تو ابھی ایک شخص آئے گا، اس کو دیکھ لینا وہ جنتی ہے، اس کو دیکھ لینا وہ کیا ہے، جنتی ہے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا اٹھایا ہوا ہے اور داڑھی مبارک سے وضو کے پانی کے کیا ہے قطرے گر رہے ہیں، آئے اور نماز پڑھی چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آپ ایسی مجلس میں تھے، پھر آپ نے یہی اعلان کیا کہ جس آدمی نے جنتی دیکھنا ہے تو ابھی ایک آدمی آئے گا، اس کو دیکھ لینا وہ جنتی ہے۔ پھر وہی صحابی آئے، تیسرے دن پھر وہی صحابی آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ میں ذرا معلومات کرتا ہوں کہ یہ آدمی کرتا کیا ہے، یہ آدمی یہ تو ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہوتا ہے، ہمارے ساتھ صدقہ خیرات میں شریک ہوتا ہے، جیسے اعمال جیسے کام افعال ہم کرتے ہیں یہ بھی وہی کچھ کرتا ہے، کوئی اتنا خاص مالدار بھی نہیں ہے اور کوئی اتنا خاص مجاہد بھی نہیں ہے، کوئی اتنا اعلیٰ قسم کا تیر انداز بھی، ایسا کوئی خاص عمدہ۔ بعض لوگوں میں حسنت ہوتی ہے جو سب کو پتہ ہوتا ہے بھئی فلاں آدمی میں کیا ہے، یہ خاص حسنت ہے، یہ اس کے اندر دوڑنا اتنا تیز ہے، تیر اتنے طریقے سے چلاتا ہے، یا یہ کیا ہے گھوڑا ایسے دوڑا دیتا ہے، یا یہ دشمن پہ اس طرح حملہ کر دیتا ہے، یا یہ بڑا کوئی قاری قرآن ہے، یا یہ بڑا کوئی خطیب ہے۔ کوئی ایسی خصلت ہوتی ہے جو سب میں نمایاں ہوتی ہے، سارے جانتے ہیں اس میں یہ خصلت ہے۔ تو جب میں نے دیکھا تو اس میں تو نمایاں کوئی ایسی خصلت نہیں تھی، یہی تو ہماری طرح ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ہے، لیکن چلو رسول اللہ نے کہا ہے تو پھر کوئی بات ہے، پھر اس میں کوئی خاص بات ایسی ہے، کوئی عمل ہے جو ہمیں معلوم نہیں، چھپا ہوا ہے، جو ہمیں معلوم، کہتے میں اس کے ساتھ مہمان بن گیا، 3 دن 3 راتیں میں اس کا مہمان بنا، تو بس وہی معمول کے اعمال تھے اس کے، رات کو بھی اٹھ جاتا تھا، تہجد وغیرہ پڑھ کے پھر سو جاتا تھا، یہ تو ہم سارے کرتے تھے، صحابہ کرام تو سارے تہجد گزار تھے۔ تو تیسرے دن جب میں جانے لگا تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کیوں آئے تھے، آپ میرے مہمان بنے 3 دن 3 رات اور کھایا پیا لیٹے اور سب کچھ کیا اور جا رہے ہیں، آنے کی کوئی غرض کوئی مقصد آپ نے بتایا نہیں ہے، میں تو انتظار کرتا رہا، مہمان کو چاہیے خود بتا دے لیکن آپ نے نہیں بتایا، پھر میں بھی آپ سے پوچھ نہیں سکا، اس وجہ سے کہ کہیں آپ کے دل میں میرے اکرام یا میزبانی کے متعلق کوئی ایسی دوسری باتیں نہ آ جائیں کہ میں تنگ ہو گیا ہوں، یہ وہ، تو اب آپ جب جا رہے ہیں تو بتا کے چلے جائیں، تو بتا کے اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کی زبان اطہر سے 3 دن مسلسل یہ باتیں سنی آپ کے متعلق، تو میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ آپ کون سے ایسا خاص عمل کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، جو ہم نہیں کر سکتے، تاکہ ہم بھی ایسا عمل کریں۔ تو اس نے کہا میں نے تو آپ نے دیکھ لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے، اس نے کہا بالکل نہیں ہے، پر واپس ہو کے جا رہا تھا، پھر اس نے کہا اچھا سنو ایک بات اور ہے، سنو ایک بات اور ہے، فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، میرے دل کے اندر کسی بھی انسان کے لیے حسد اور بغض نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی انسان کے لیے حسد اور بغض نہیں ہے۔ کہا یہی تمہاری حسرت ہے جس کے متعلق قرآن نے بھی کہا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس نے اپنے دل کے اندر سے کیا کیا ہے، جو بچا دیا گیا دل کی بیماریوں سے، حسد اور کینے سے بچایا گیا، ہم المفلحون، وہی کامیاب ہے، لہذا تو کامیاب ہے، لہذا تو کیا ہے، اس سے ہم نہیں بچ سکتے، ہمارا بچاؤ اس سے کیا ہے، مشکل ہے۔ تو یہ واقعی بڑی مشکل چیز ہے، دل شُقَ شُحَّ نَفْسِهِ، سمجھ آ گئی؟ 3 جگہ میں نے آپ کو 3 حدیثیں سنا دی ہیں، آپ کو ذہن میں رکھیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود کیا ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، تو وہ صحابی کا واقعہ میں نے آپ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، یہ پچھلی حدیث بھی ہو گئی، یرموک والی بھی ہو سکتی ہے، اور تیسرا يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ، یہ والی کیا ہے، بیماری، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے دیکھو قرآن مجید میں انہیں کیا کہہ دیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابتدائی ہجرت کر کے گئے، اور مہاجرین اولین انصار اولین، مہاجرین اولین
انصار اولین دونوں کو اللہ نے کیا کہا؟ ہم الصادقون ہم المفلحون، مہاجرین اولین بھی صادقون مفلحون ہیں، اور پھر اگلے جو ان کے بعد آئے ہیں والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، بعد صحابہ کرام ہیں، ہم ہیں آج تک جو بھی صحابہ کرام کیا رہا نقش قدم پہ چلتا رہا، من بعدہم جو ان کے بعد آئے، اور یقولون اور یہ کہتے ہوئے آئے کہ ربنا اغفر لنا، ایک رب ہمیں کیا کر دے؟ معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا اور ہمارے بھائیوں کو۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی نکل آتا ہے کہ اپنے لیے دعا کرنا اور اپنے بھائیوں کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا، یہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ حدیث میں پڑھا ہے کہ جو آدمی کیا ہے اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کے اپنے حق میں اس دعا کو کیا کرتے ہیں؟ جلدی قبول فرماتے ہیں، اور جسے ایصال ثواب بھی جائز ہے۔ ایصال ثواب کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے، یہ آیت کیا کر رہی ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں کیا کر؟ معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ جو ہم سے پہلے کیا ہو گئے؟ ایمان کی حالت میں ہم سے چلے گئے، ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے کیا ہے؟ چلے گئے۔ تو یہاں تو صرف دعا کا ذکر ہے، یہاں تو صرف کیا ہے؟ دعا کا ذکر ہے، باقی حدیث کے اندر تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے۔ تو قرآن تو ایک متن ہے، قرآن کیا ہے؟ متن ہے، کلیہ ضابطہ دے دیتا ہے، اور یہ اتنا اس نے بتا دیا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے دعا۔ پھر آگے حدیث میں مالی طور پر بھی موجود ہے کہ انقطع عملہ الا ثلاث، اذا مات الانسان، انسان مر جائے تو اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، تین سوائے تین کے، ولد صالح یدعو لہ، اولاد اچھی چھوڑی ہے جو اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دعا کر رہی ہے، او علم ینتفع بہ، ایسا علم چھوڑ کے چلا گیا ہے کہ جس سے لوگ کیا ہیں؟ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا پھر او صدقۃ جاریۃ، یا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ چھوڑ کے چلا گیا ہے کہ لوگ اب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کو اس کا ثواب کیا ہے؟ عمل تو ختم ہو جاتا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت انسان کے عمل کو ختم کر دیتی ہے، ثواب کو برقرار رکھتی ہے۔ موت عمل اور ثواب کے درمیان جدائی ڈالنے والی چیز کا نام کیا ہے؟ موت۔ آپ زندہ ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، ثواب بھی پاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، ثواب بھی پاتے ہیں۔ مر گئے، عمل نہیں کریں گے، ثواب پاتے رہیں گے، مر گئے تو عمل نہیں کریں گے، ثواب، تو یہ ایصال ثواب، ٹھیک ہے۔ دوسری وہ حدیث میں ایک صحابی آیا رسول اللہ کے پاس، اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو چکی ہے، میں کیا کروں؟ کہا مال ہے میرے پاس، مال ہے تو بس اس کی طرف سے صدقہ، اس کی طرف سے مال کیا کر؟ صدقہ خیرات کر، لوگوں میں تقسیم کر۔ کسی کو کہا کہ کنواں بنا دے، کسی کو کہا مختلف، تو بہرحال یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور نہ رکھ ہمارے دلوں کے اندر، غلاً کوئی کھوٹ، کوئی روگ، کوئی ذرہ برابر بھی اس قسم کی حرکت یا اس قسم کی سوچ اور فعل، للذین ان لوگوں کے واسطے، آمنوا جو ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو کیا ہے جی رؤوف، بڑی محبت کرنے والا ہے جی، شفقت کرنے والا ہے۔